والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات محترم سامعین مکرم بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الطارق کی چند آیتیں تقریباً آیت نمبر 8 تک ہم ترجمہ اور تشریح کے ساتھ سماعت کریں گے. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو بہت اہم موضوع ہے اور سننے سے قابل ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو وہ صحابہ کرام کے لیے کون سا دن تھا، کیا حالت تھی آپ لوگوں کی. انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر آپ قرآن سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سماعت کریں گے کہ آپ کی موت کا غم کتنا بڑا غم ہے، کوئی اس کی تصور نہیں کر سکتا. انشاءاللہ العزیز چلیے ہم پہلے یہ چند آیتیں پڑھتے ہیں، آپ سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. حضرات، سورۃ طارق مکیہ سورت ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس کی 17 آیتیں ہیں. والسماء والطارق اس کی پہلی آیت ہے. سیدنا خالد عدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے کھڑے دیکھا. آپ ان کے پاس ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. بازار ثقیف جو طائف میں ہے، تو وہاں ان سے سورۃ طارق سنی اس صحابی نے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اسلام لانے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سورۃ طارق سنی اور میں نے وہ یاد کر. مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سینے میں یہ آیتیں اتر گئیں، اس کو محفوظ کر لیا. پھر اللہ نے مجھے اسلام سے سرفراز کیا اور میں نے اسلام کی حالت میں پھر اس کو پڑھا. مسند احمد کی روایت ہے اور مجمع الزوائد میں بھی یہ ہے اور اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب اور ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی. آپ کو معلوم ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ یہ بہت ہی عظیم صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا یا معاذ انی احبک، اللہ اکبر، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بہت فقی صحابی تھے، فقی، عالم دین، حافظ قرآن، تقوی والے، اور بہت بڑی فقاہت تھی آپ کے پاس۔ تو یہ کیا کرتے تھے، اپنے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتے پیچھے، اور اس کے بعد اپنے علاقے میں جاتے قریبی مدینے میں، وہاں جا کے اپنے گاؤں والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ ان کی اپنی نماز رسول اللہ کے پیچھے عشاء کی ہوتی تھی، یہاں آنے کے بعد نفل کی نیت کرتے تھے، خود نماز نفل کی نیت سے 4 رکعت پڑھاتے تھے، وہ لوگ فرض پڑھتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر امام کی اور مقتدیوں کی نیت آپس میں مختلف ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص آج آیا، آپ نے نماز پڑھ لی عشاء کی، اور آ کے کہتا ہے بھائی مجھے جماعت کرا دو، اگر آپ اس کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں نفل کی اور وہ فرض کی، نماز ہو جائے گی۔ اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے نہیں۔ بات یہ ہے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ایک شخص آیا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ کوئی مجھے جماعت کرا دے، جماعت کا ثواب مجھے مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یتصدق علیہ، کون ہے صدقہ کرے گا اس کے لیے؟ صدقہ پیسے سے نہیں، یعنی نماز پڑھے گا اس کے ساتھ صدقہ ہو جائے گا، اس کو نماز پڑھائے گا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کو جماعت کرائی، ایک قسم کا نماز کا صدقہ دیا اس کو۔ تو یہ چیز ثابت ہے، ایک مرتبہ اگر مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں تو دوسری جماعت کر سکتے ہیں، اس کا انکار یہ نبی کے فرمان کا انکار ہے۔ آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا، اور اگر یہ چیز غلط تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاذ بن جبل ایسا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ وحی بھیج دیتا کہ اے نبی، آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی غلط کر رہا ہے، اس کو منع کر دیجیے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تک خبر بھی پہنچی، کیا ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ آپ جذبہ آ گیا، جوش آ گیا، شوق، تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز میں۔ ان وہاں کے لوگ جو دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، ان کو نماز پڑھائی عشاء کی، اس میں سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ تو ایک آدمی نماز سے نکل گیا اور الگ سے نماز پڑھ کے چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو کچھ تان کیا کہ تم نے کیا کیا ہے، ایسا کیا۔ اس نے کہا بھی کیا کریں، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں اور حضرت صاحب سورۃ بقرہ شروع کر دیتے ہیں، اب ہم تو دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، کیا کریں۔ رسول اللہ تک بات پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا اور فرمایا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، اے معاذ تم فتنہ پرور ہو، لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے چاہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اور پھر اس موقع پہ اسی کے ادھر اس تفصیل میں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ بقرہ پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تم سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها اس جیسی صورتیں، والسماء والطارق وغیرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھا کرو، لوگوں کے لیے آسانی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چند صورتوں کا نام لیا، وہاں سورۃ طارق کا بھی نام لیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے یہ۔ اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تشریح۔ والسماء والطارق یرحمک اللہ، آپ کہیں یہدیکم اللہ اس لیے والے۔ والسماء والطارق، یہاں پر واو قسمیہ ہے،
قسم ہے آسمان کی، والطارق اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کے ٹائم آنے والے، تو رات کے ٹائم یہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ خاص روشن ستارہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لے رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، آسمان کی قسم اور اس روشن ستارے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ روشن ستارہ کیا ہے، وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا کہ روشن ستارہ، الطارق طروق سے ہے، جس کی لغوی معنی کھٹکھٹانے کی بھی ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔ یہ قسم کھانے کے بعد دیکھیں 3 قسم کھائی ہے، 2 قسم کھائی ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ صرف 2 چیز کی قسم کھائی ہے، آسمان کی اور طارق کی، 2 قسم کھائی ہیں۔ اس کے بعد اس کا جواب آیا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں جس پر نگہباں فرشتہ نہ ہو، نگرانی کرنے والا فرشتہ نہ ہو، یعنی ہر ایک کے ساتھ نگرانی کرنے والا فرشتہ موجود ہے۔ بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے وہ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، اعمال لکھتے ہیں، اچھائی کرے برائی کرے وہ سب اس کو لکھتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، جیسا کہ سورۃ رعد میں آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتے ہیں جیسے کہ کرامن کاتبین ہیں، اسی طرح یہ فرشتے بھی ہیں بندوں کی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ان کو مقرر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو نقصان پہنچائیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا خُلِقَ، اللہ تعالیٰ یہاں دعوت فکر دے رہا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی کا ایک قطرہ ہے، حقیر سا پانی، اس سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنا سا جو قطرہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی نسلوں کی پوری تاریخ سمو دی ہے۔ اسی کو ڈی این اے کہتے ہیں، اسی کے اندر ہے۔ یہ کون سی نسل سے ہے؟ افریقی ہے کہ امریکی ہے کہ ہندی ہے کہ پاکستانی ہے، عربی ہے، سب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ اسی اس قطرے کے اندر، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھ سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چاہیے کہ غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔
اس حقیر سے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، اصل مٹی ہے، نسل نطفہ ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس پہ فخر کرتے ہیں؟ اس چیز پر، اس پانی پر۔ پھر اس کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ خلق من ماء دافق، خود اللہ جواب دے رہا ہے کہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا انسان، اچھلتا ہوا پانی ہے وہ۔ یعنی وہ قطرہ ہے جو شہوت کے وقت جوش کے ساتھ نکلتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحم بنایا ہے مد مقابل، سمجھ لیجئے گا، میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو پہنچا دیتا ہے رحم مادر میں، اور اللہ کا اگر حکم ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں پر پنپنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ اس کا خزانہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیٹھ سے اور سینے کے درمیان سے یہ نکلتا ہے، مرد کے پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چند آیتیں تھی جو آپ نے سنی۔ آج ہم ایک خاص موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور وہ بہت توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سننے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی اور ان کو بتا دیا تھا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بچے سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک مجھ سے ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتہ داروں سے زیادہ یا ہر رشتہ داری سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، مومن نہیں ہو سکتا۔ ماں سے، باپ سے، بچوں سے، بیوی سے، ہر ایک سے بڑھ کر محبت اگر ہمارے دل میں ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعہ کے خطبے میں اسی سے متعلق کئی واقعات سنائے، ان کا احترام، ان کی عزت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے تھے، اور سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو صحابہ کرام اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی عزت کرتے تھے، تو کیا یہ جو کام آج ہم کرتے ہیں، ابھی ایک دن یا 2 دن بعد لوگ کریں گے، ایک دن مناتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ کیا وہ محبت میں جھوٹے تھے؟ حاشا وکلا، وہ سچے تھے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ تو آئیے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک
رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی مجھے پسند نہیں تھا، محبوب نہیں تھا. میں اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا. اور میری آنکھوں میں جلال اور قدر والا آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے ہیں وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، کہ میری کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو نظر بھر کے دیکھوں، جی بھر کر آپ کی طرف اپنی نظر جما کر دیکھوں. آپ کے روب اور دبدبہ، وقار، اجلال کی وجہ سے مجھے اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتِقْتُ، اگر میں پوچھا گیا، کوئی مجھ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرو، حیت بیان کرو، شکل و صورت بیان کرو، تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کو ٹکٹی کی باندھ کر دیکھوں. حضرات اب بتائیے کہ ان کے دل میں سچی محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کیوں یہ دن منایا یہ؟ اور اگر جو لوگ دن نہیں مناتے ہیں وہ گستاخ ہیں، تو کیا یہ پھر یہ گستاخ ہیں؟ میں جواب آپ پر چھوڑتا ہوں. اگر ان جیسے نفوس قدسیہ کو ہم گستاخ کہہ دیں تو ہمارا اللہ کے یہاں کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ کہ ہم نبی کے صحابہ کو گستاخ کہتے ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا خرجنا مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک مرتبہ. وجلسنا حوله، اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. كأن على رؤوسنا الطير، ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. یہ کب بولا جاتا ہے کہ آدمی ساکت بیٹھ جاتا ہے؟ اتنا ادب و احترام تھا، اتنا ادب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندہ ہے، ذرا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، ہلتے بھی نہیں تھے. ادب و احترام کی انتہا تھی بھائیوں. اور کہتے ہیں وَكُنَّا إِذَا قَعَدْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ نَرْفَعْ أَبْصَارَنَا إِلَيْهِ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتے تھے تو ہم اپنی نگاہوں کو آپ کی طرف بلند بھی نہیں کرتے تھے. آپ کے احترام میں، آپ کے اجلال میں. یہ طبرانی کی روایت ہے اور بیہقی میں بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اذا تکلموا خفضوا اصواتهم، جب گفتگو کرتے تھے تو اپنی آواز کو پست کر دیتے تھے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ نے ایسی تربیت کر دی تھی، سکھا دیا تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا. وہ تو اتنا احترام کرتے تھے، اس وجہ سے آواز بلند نہیں کرتے تھے. وَلَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، اور تیز نگاہوں سے آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے.
جیسے کہتے ہیں نا آنکھ بھر کے دیکھنا، وہ بھی نہیں تھا، آپ کے تعظیم میں ایسا کرتے تھے۔ آج جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا، وہ حدیث میرے سامنے دوبارہ آ رہی ہے، کہ آپ کے دروازے کو ایسے کھٹکھٹاتے تھے کہ زور سے نہیں، آوازیں نہیں، بلکہ ناخون مارتے تھے ہلکا ہلکا۔ یہ ادب کا احترام، یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، اس کی انتہا ہے۔ ایک چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے یہ جتنے جو صحابہ تھے نا، اللہ نے ان لوگوں کو رسول کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات کے ٹائم گئے، کیونکہ میمونہ ان کی خالہ تھی، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھی۔ تو یہ چھوٹے بچے تھے، خالہ کے گھر چلے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں نماز کیسے پڑھتے ہیں رات کے ٹائم، کس طرح آپ سارے معاملات رات کو کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، یہ بھی اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یسار یعنی بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ امام کے کہاں کھڑا ہو جاتا ہے؟ دائنی طرف نا، امام کے دائنی طرف مقتدی آ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ الٹی طرف کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے ہاتھ کو پکڑا، فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حَذَاءً بِجَانِبِهِ، آپ نے ان کو پھر اپنے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا، سیدھی طرف جہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ان کا دیکھیے، چھوٹے سے بچے ہیں لیکن احترام دیکھیے، یہ کہتے ہیں فَلَمَّا اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاته خنست ای تأخرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کی تو میں آپ سے پیچھے ہو گیا، میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، جیسے آج لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ہو جاتے ہیں اکثر لوگ، یہ صحیح نہیں، امام کے ساتھ ہی کھڑا ہو، آپ نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا لیکن یہ پیچھے ہو گئے، اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لِي مَا شَأْنِي، کیوں ایسا کیا بھائی، پیچھے چلے گئے۔ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّي حَذَاءَكَ، کیا اللہ کے رسول کی کوئی اس قابل ہے کہ آپ کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے؟ یا اللہ، چھوٹے سے بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نبی کے برابر کیوں کھڑا ہو جاؤں۔ یہ ایک ادب تھا ان کا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، صححہ البانی رحمہ اللہ۔ اور بھائیو، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والحلاق یحلقہ، حلاق یعنی نائی آپ کے سر کے بال کاٹ رہا تھا، تو صحابہ کرام سب آ گئے، ارد گرد جمع ہو گئے، اور صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ نائی بال کاٹتا جاتا اور وہ گرنا چاہتا تھا تو گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ کائنات کے امام، کاش یہ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، وہ برکت والی، آپ کے بالوں میں برکت، آپ کے ہر چیز میں اللہ نے برکت رکھی تھی۔ تو صحابہ کرام اس بال کو اٹھا لیتے تھے، انتقع شعرۃ الا فی ید رجل، بال نہیں گرتا تھا مگر کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ میں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ آپ کی تعظیم تھی کہ نہیں تھی؟ جو لوگ اتنی تعظیم کریں تو کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے۔ اگر یہ دن منانا دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ آدمی محبت کرتا ہے، تو آپ تو یہ دن آپ کے صحابہ کرام نے تو نہیں منایا، تو پھر کیا وہ گستاخ تھے؟ وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ آپ آ گئے ہیں جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کیا ہو گیا بھائیوں؟
اچھا یہاں ایک چیز اور تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے کہ یہ بالغ اور آپ کے ساتھ یہ احترام والا معاملہ کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، جس کو چاہے نواز دیں، جس کو چاہیں نقصان پہنچا دیں، جس کو چاہیں اولاد دے دیں، روٹی روزی دے دیں، عمر بڑھا دیں، یہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں کہا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُلْ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ لوگوں سے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا، اچھا یہ جو آیت تھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 جو پہلی آیت پڑھی، آگے دوسری آیت سنتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188، فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، اے محمد مصطفیٰ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں نہیں مالک اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا۔ تم آج مانگتے ہو کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، میری بگڑی بنا دو، مجھے اولاد دے دو، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، یہ سارے پیروں سے بڑھ کر پیر ہے، یہ وہ سارے دنیا کے پیر مل جائیں، سارے رسول مل جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کسی چیز میں نہیں کر سکتے۔ شان و عظمت بہت اعلیٰ آپ کی، ایسا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نہ کبھی کرے گا۔ چشم فلک نے ایسا عظیم انسان نہیں دیکھا، مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خالق۔ پنجابی میں شاعر نے کہا نا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، قلم بنا کے اے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ بس خلاص محمد بن گئے، اب کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے، واضح کر دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں اپنے نفس کے لیے، تو تمہیں کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اور جب رسول اللہ جو اتنی عظیم ہستی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ نفع اور نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے، تو آج کا کوئی پیر فقیر کوئی مزار والا کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکے گا؟ نہیں پہنچا سکتا۔ بھائیو سمجھ لیجئے، اپنے ایمان کی آپ حفاظت کیجئے، ان لٹوروں کے پاس مت جائیے، یہ ایمان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزت اگر موقع ملے تو عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں۔ ہے نا، ایک پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا پیر 300 اس نے ریپ کیے تھے اور ان کی ویڈیو بنائی تھی، اخباروں میں آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ اور اس طرح کے قصے بہت سارے۔ ہمارا ایک یہیں قزیبیہ جو آپ کو معلوم ہے، یہاں ایک قوم رہتی تھی پہلے، جب یہاں سارے عرب لوگ رہتے تھے، وہ اسی قوم سے تھی جو کالا لباس کو پسند کرتے ہیں، تھوڑا اشارہ سمجھ گیا۔ ان میں ایک آدمی، اس سے پوچھا گیا کہ تم کو اللہ نے کیسے ہدایت دی؟ کہا میں یہ آیت پڑھ رہا تھا سورۃ جن کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے، اے لوگوں میں تمہاری لا املک لکم ضرا، کسی نقصان کا مالک نہیں، کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ نہیں ہے تو کوئی اور ہو سکتا ہے، ان کے بعد آنے والے ابو بکر عمر ہو سکتے ہیں، علی عثمان ہو سکتے ہیں، جب رسول اللہ نہیں نفع نقصان کے مالک۔ حضرات محترم، یہ چند واقعات اس لیے بیان کیے کہ وہ صحابہ کرام اس قدر عزت، احترام، محبت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کی پیدائش کا دن نہیں منایا، نہ وفات کا دن منایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میں اس کو انشاءاللہ آپ کو بدعت سے متعلق ہے یہ بات میں سناؤں گا۔ اس سے متعلق اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے اس وقت
یہ رکھنا چاہ رہا ہوں بھائیوں کہ آج جس دن 12 کو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، اب تو میلے ٹھیلے بھی ہوتے ہیں، نعتیں ایسی پڑھی جاتی ہیں کہ وہ قوالی کا رنگ انہوں نے دھار لیا ہے. جیسے کوئی قوالی ہے، اس میں میوزک ہوتی ہے، ساز کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، عورتیں بھی نعتیں پڑھ رہی ہیں، دن منا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. پیارے بھائیو، یہ کون سا دن ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی تاریخی پیدائش میں بڑا زبردست اختلاف ہے، 7 سے زیادہ اقوال ہیں. علماء نے ذکر کیے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 2 ربیع الاول کو، کوئی 7 کو، کوئی 10 کو، کوئی اس طرح بہت سارے اقوال ہیں. کوئی ایک قول ثابت نہیں صحیح. البتہ آپ کی تاریخ وفات اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول. سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کس دن منائیں. جب آپ کو دن ہی نہیں معلوم اور اللہ نے اسی لیے اس کو چھپا دیا. پیارے بھائیو دیکھیے، جس چیز کو اللہ رب العالمین ثابت رکھنا چاہتا ہے وہ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ ثابت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو وہ سمندر میں غرق کیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے میں آ کر کے یہودی روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ 10ویں محرم کا. کہا کون سا روزہ ہے؟ کہا یہ بہت عظیم دن ہے. آج کے دن یوم عاشورہ کا دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و تشدد سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا. کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے، محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ سوموہ انتم، اے میرے صحابہ کرام تم بھی روزہ رکھو. اور کہا میں زیادہ حقدار. میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس دن کی حفاظت کرتا ہے. اگر یہ دن بھی منانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کر دیتا اور بتا دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن پیدا ہوئے. پیارے بھائیو، مولانا قاضی منصور پوری نے پوری تحقیق کے بعد ایک قول پیش کیا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو احادیث کی روشنی میں اور بہت ساری ادھر ادھر کی تاریخ کی حقائق رکھ کر، اور اسی طرح ایک مصری فلکیات کے ماہر ہیں پاشا، انہوں نے بھی 9 تاریخ کو کہا کہ آپ کی 9 کو پیدائش ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیوں کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ تو وفات کا دن ہے. آپ اس دن خوشی مناتے ہیں. آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہو گئی، 63 سال اور 4 دن، 63 ایئرز اور اس کے ساتھ 4 دن جب آپ کی عمر ہو گئی تو اللہ کی طرف سے دعوت آ گئی بالرفیق الاعلیٰ اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینة اضاء منها كل شيء. جب رسول اللہ مدینے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے تو ہر چیز آپ کے آنے کی وجہ سے روشن ہو گئی تھی، چمک اٹھی تھی، پورا مدینہ جگمگا رہا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک صحابی کہہ رہے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ایسی برکتیں رکھی، ایسا نور پھیلایا کہ ہر چیز چمک رہی تھی. اضاء منها كل شيء. پھر آگے کہتے ہیں فلما كان يوم الذي مات فيه، اور جس دن آپ فوت ہوئے اظلم منها كل شيء، ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، ہر چیز کالی نظر آ رہی تھی.
وما نفضنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایادی حتی انکر قلوبنا. صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ہم جب آپ کو دفنا کے اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے جھاڑ رہے تھے، مٹی صاف کر رہے تھے، تو آپ کے اس دنیا سے جاتے ہی کہتے ہیں ہمارے دل بدل گئے. وہ کتنے پاک باز دل تھے. لیکن پیارے بھائیوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے جدا ہو گئے، چلے گئے. اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ پہلے کے نبی کی موجودگی کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے وحی کا آنا ہوتا تھا، وہ کتنی بڑی رحمت تھی، نور و انوار. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرنا، مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی نعمت تھی. آج ہم اس سے محروم ہو گئے، ان چیزوں سے محروم ہو گئے. ہمارے دل نے اس کو یعنی اب کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو برداشت نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ دین اسلام سے پلٹ گیا، ایسا نہیں. مطلب کہ جو پہلے نور اور وحی کا آنا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، ہم اس سے محروم ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن ایسا ہو گیا، وہ غم کا دن تھا. اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اللہ کرے میری یہ بات بہت لوگوں تک پہنچے، دور دور تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہدایت دے. ہم آج خوشی منا رہے ہیں، نبی کی موت کا دن ہے. اس پہ تو اتفاق ہے نا، سب مانتے ہیں. آپ پیدائش بھی مانتے ہو، لیکن یہ بھی مانتے ہو کہ آپ کی وفات ہوئی تھی. آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کے گھر کوئی پیارا سا بیٹا پیدا ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا، لیکن اسی دن اللہ نہ کرے اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کی بیوی فوت ہو جائے جو اس بچے کی ماں ہے، کیا وہ گھر والے خوشی منائیں گے؟ یہ عورت مر گئی، یہ باپ مر گیا، اس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی نہیں منا رہے ہیں. لیکن رسول اللہ کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ وہ فوت ہو گئے اور ہم خوشی منائیں. اتنی بھی ہم آپ کو عزت نہیں دیتے. سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بھائیوں، تحقیق کری، جستجو، تو یہ چیزیں ملیں. ورنہ آپ خود کہیں گے کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنی، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. میں خود پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، نہیں معلوم تھا یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے سامنے بس پیش کر دی دنیا والوں کو بتانے کے لیے. سنیے آپ فرماتے ہیں، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کے راوی ابن عباس بھی ہیں اور ثابت الجمحی رضی اللہ عنہ دو اس کے حدیث کے راوی ہیں. بہت اہم حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اذا اصیب احدکم بمصیبت، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کیا کرے پھر وہ؟ فلیتذکر مصیبتہ بی فانہا اعظم المصائب. اور دنیا والوں غور سے سنو، کائنات کا امام کہہ رہا ہے اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میری مصیبت کو یاد کرے. فلیتذکر مصیبتہ بی، اپنی اس مصیبت میں مجھے یاد کرے، کہ میری جو موت ہے اس کو یاد کرے. فإنها أعظم المصائب، اس دنیا کے سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں سب سے بڑی، اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور ہم اس دن خوشی منائیں. رسول اللہ اس کو سب سے بڑی مصیبت کہہ رہے ہیں. کیا منہ لے کے جائیں گے ہم رسول اللہ کے پاس قیامت کے دن؟ کس منہ سے حوض کوثر پہ جائیں گے پانی پینے کے لیے؟ کہ جس دن کو آپ نے کہا سب سے بڑی مصیبت ہے، تم اس دن بھنگڑے ڈالو، نعتیں پڑھو، مٹھائیاں کھاؤ، خوشیاں مناؤ.
یہ طبرانی کی روایت ہے، دارمی میں بھی ہے، اور السلسلہ الصحیحہ میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایک روایت سنی ہے بھائیو، ایک اور روایت سناتا ہوں، ایک اور روایت۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ایما احد من المؤمنین، تم مومنوں میں سے کسی کو بھی اصیب بمصیبت، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت پہنچے، فلیعتز بمصیبته بی عن المصیبہ التي تصیبہ بغیری، میری مصیبت کو یاد کریں اور اس کے ذریعے اپنی مصیبت کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں، کہ اس کائنات کے سب سے بڑی مصیبت جو اس کائنات پر، اس دنیا پر آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ بھائی وہ کیا ہے کہ قرآن جو اترتا تھا وہ بند ہو گیا، وہی کے انوار و تجلیات بند ہو گئے۔ خود کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو دروس دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، وہ کتنے عظیم وہ شخصیت تھی، رحمت للعالمین تھے، وہ چلے گئے۔ یہ مصیبت کم ہے؟ ان کے زبان مبارک سے، زبان اطہر سے لوگ قرآن سنا کرتے تھے، آج اس سے محروم ہو گئے، کیا یہ کم ہے؟ میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں سے وہ اونٹنی لاکھ درجے بہتر۔ قصوہ نام تھا اس کا، جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، جو ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب آ کر بیٹھی، مسجد نبوی کے مسجد کے زمین کے قریب آ کر بیٹھی۔ جب آپ فوت ہو گئے تو رو رو کر اس کی آنکھیں چلی گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، پھر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی۔ وہ اتنا غم اس نے اٹھایا، برداشت نہ کر سکی، اور تم بھنگڑے ڈالو، تم خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو۔ رسول اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کا دن ہے وہ۔ پھر آپ فرما رہے فَإِنَّ أَحَدًا، تم میں سے کوئی بھی، من امتی، میری امت میں سے، لن يصاب بمصیبت بعدی، اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی جو بھی مصیبت آج پہنچ رہی ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دیگر خطوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے مصائب رسول اللہ فرما رہے ہیں لن يصاب بمصیبت بعدی اشد علیہ من مصیبتی، میری مصیبت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، ساری مصیبتیں ہیج ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اسی لیے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین کی والدہ، نبی کی لخت جگر، وہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے بابا جب فوت ہوئے، ان کی موت سے جو موت کا جو غم تھا وہ اتنا بڑا غم تھا کہ صبت علی مصائب، میرے اوپر جو مصیبت، آپ کی موت کی مصیبت آئی، صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر وہ دنوں پر آتے تو دن کالے رنگ میں بدل جاتے، یہ روشن دن کو جو چمکتا ہوا دن ہوتا ہے یہ کالا ہو جاتا۔ وہ سمجھتی تھی لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام برا حال تھا، میں اس کا بھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز۔ تو بھائیو، یہ حدیثیں، یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئے گی کہ جو نبی کی اس حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے، اپنے بچے سے، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی وہ نبی کی موت کی مصیبت کو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت سمجھے گا۔ اور رسول فرما رہے ہیں تو سمجھ نہ سمجھ، تیرے سمجھ میں نہ آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت میری موت کی مصیبت ہے، میرا مرنا۔
اب خود سوچیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ آسمان سے جو وحی آ رہی تھی وہ رک گئی، کائنات کے امام جو نمازیں پڑھا رہے تھے ان کی پیاری آواز میں وہ آواز رک گئی. کیا آپ سننے کو ملے گا؟ ہم نے نہیں سنا. پیارے بھائیوں، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے ایک چیز ذکر کیا. شعیب بھائی ابھی تھوڑا سا رک جائیں، بات تھوڑا سا ہو جائے، کوئی بات. دیکھیے، ایک سلف صالحین میں سے ایک شخص نے کہا، فواللہ، اللہ کی قسم، اگر میری 1000 پیار کرنے والی مائیں ہوں، 1000 پیار کرنے والی اگر میری مائیں ہوں، اور وہ سب کے سب متنا فی یوم واحد، 1000 مائیں ایک ہی دن میں فوت ہو جائیں. بھائی کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک ماں کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنا غم ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر میری یہ سمجھدار لوگ جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں اگر 1000 میری ماں ہوں پیار کرنے والی، اور سب کے سب ایک ہی دن میں فوت ہو جائیں، ما ينبغي ان احزن علیہن اکثر من حزنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان پر وہ غم نہیں کروں گا جو رسول اللہ کا غم ہے. رسول اللہ کا غم اپنے 1000 ماؤں سے زیادہ ہے میرے لیے. وہ شخصیت ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم جہنم کی آگ سے بچ گئے ہیں. یہ تو بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھا دیا، زندگی گزارنے کے سارے اصول سکھا دیے. ان کا بڑا احسان ہے. تو مانتا ہے نہیں مانتا، تیرے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. پیارے تیرے عمر کی قسم، کسی نبی کی اللہ تعالیٰ نے عمر کی قسم نہیں کھائی ہے. جس شہر میں چلتے ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ تو پیار تھا نا، اتنا مقام تھا میرے نبی کا اللہ کے یہاں. اللہ اکبر. آسمانوں پہ بلا لیا، آسمانوں کی سیر کرا کے دنیا میں بھیج دیا، اور نبیوں کا امام بنا دیا. سارے نبیوں کو ان کی روحوں کو جمع کر دیا، اٹھا کر ان کو جسم عطا کر دیا، ان کو جمع کر دیا. اور پیارے پیغمبر آئیے اور آج ان کی امامت کرائیے اور امام الانبیاء بن جائیے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے. تو آپ کی مصیبت بھی بہت عظیم ہے، آپ کی آمد بھی بہت عظیم، آپ کی رخصت بھی بہت عظیم ہے. اللہ اکبر. حضرات، ایک سوال کروں گا، چند سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تاریخی ولادت میں، آپ کی تاریخ ولادت میں 7 سے زیادہ قول ہیں. کوئی عالم فلاں کہتا ہے، کوئی عالم فلاں کہتا ہے. آپ کون سے دن منائیں گے، کون سے اختیار کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر 12 ربیع الاول کو جشن آپ مناتے ہیں تو تاریخ وفات بھی تو 12 ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جس دن اتنی عظیم شخصیت فوت ہو جائیں، جس کہ اللہ نے، آپ نے خود فرمایا کہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے، سب سے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، اعظم المصائب آپ کی موت ہے. خود قرار دے رہے ہیں. ہم اس دن خوشی منائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مومن کلمہ پڑھنے والا، سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس دن خوشی منائے. یعنی بھائیو، چھوڑیے دور کی بات، کسی ملک کا بادشاہ فوت ہو جائے، تیری مجال ہے کہ تو اس دن بنگڑا ڈالے، ڈانس کرے، نعتیں پڑھے. پتہ ہوگا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، مجھے پھانسی تک لگا دیں گے. ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو تم لوگوں نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ان کے جس دن وہ فوت ہوئے تم اس دن خوشی مناتے ہو؟ دنیا والے کیا کہتے ہوں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیسے ناخلف اور کیسے بے توقیر لوگ ہیں کہ ان کا نبی جس دن فوت ہوا ہے یہ اس دن جشن منا رہے ہیں۔ شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی ہے اور اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور بھائیوں، اگر چوتھا سوال یہ ہے جشن میلاد ثواب کا کام ہے، تو یہ ثواب کا کام صحابہ کرام نے کس دن کیا، تابعین نے کس دن کیا؟ یہ ثواب کا کام ہے تو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ پانچواں، اگر صحابہ کرام اور تابعین نظام نے جشن میلاد نہیں منایا تو کیوں نہیں منایا؟ کیوں نہیں منایا؟ بھائیو، اس لیے نہیں منایا کہ رسول اللہ نے نہیں منایا۔ آپ کی زندگی میں نبی بننے کے بعد 23 سال تک یہ دن آتا رہا کہ نہیں رہا؟ آتا رہا نا، تو آپ نے کبھی منایا؟ آپ کہتے جو نہیں مناتا ہے وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے۔ تو نبی کے جو چاہنے والے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1 ہجری سے لے کر 3 ہجری تک ابو بکر کی حکومت رہی، ان 3 سالوں میں منایا؟ تیسرے سال سے لے کر 13 ہجری تک عمر بن خطاب کی حکومت رہی، خلافت رہی، 10 سال انہوں نے کسی سال منایا؟ 12 سال حکومت رہی سیدنا، خلافت رہی سیدنا عثمان بن عفان کی، کیا انہوں نے دن منایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے، نبی کے چھوٹی بیٹی کے شوہر تھے، حسن حسین کے بابا تھے، یہ تو بہت ہی قریبی تھے، ان کی خلافت جب ہوئی 5 سال تک خلیفہ رہے، کیا انہوں نے دن منایا؟ اب کیا کہتے ہو، حسن حسین نے دن منایا؟ دیگر صحابہ کرام نے منایا؟ وہ بھائیوں نہیں منایا، تو کیا یہ سب گستاخ تھے؟ آپ کہتے تو جو نہیں مناتا گستاخ ہے، بے ادب ہے، یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں، تو کیا یہ سب نہیں مانتے تھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اور میں آپ کو انشاءاللہ اس سوالے کے بعد اس سوالوں کے بعد ایک بات اور کہوں گا۔ اگر جشن میلاد کا حکم رسول اللہ نے دیا تو حدیث کہاں ہے؟ پیارے بھائیوں، ساری احادیث چھان دیجئے، ایک حدیث بھی نہیں ملے گی، اس سے متعلق آپ کی بات کروں گا، وہ حدیث کہاں ہے اور صحابہ کرام نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اگر صحابہ کرام، 7واں سوال، اگر صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا تو کیا رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ پیارے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ فاطمی خلیفہ چوتھی صدی ہجری کے بعد معز لدین اللہ فاطمی تھا، جو پتہ ہے آپ لوگوں کے، وہ یہی لوگ ہوتے تھے کالے لباس پہننے والے، اس نے یہ دن منایا تھا۔ یہ وہاں سے قاہرہ کے اندر، مصر کے اندر یہ بدعت شروع ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے، عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر کے گئے ہیں، سن لیے اس کو۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ میلاد النبی منانا شرعی طور پہ جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو چھپاتے نہیں، یہ اجر و ثواب کا کام ہوتا، نیکی کا کام ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے؟ پیارے بھائی بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ پر چیزیں نازل ہوئی ہیں آپ اس کو پہنچا دیجیے، اگر آپ نے کوئی چیز نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر چیز پہنچا دی۔ فلم يحتفل بمولده ولم يأمر اصحابه، نہ آپ نے خود یہ دن منایا، نہ صحابہ کرام کو کہا، نہ خلفاء راشدین نے دن منایا، اور باقی صحابہ کرام نے، انہوں نے بھی نہیں منایا، نہ تابعین نے،
اور ان کے پیچھے چلنے والے اور لوگوں نے بھی، تبع تابعین نے بھی، یہ جو قرون مفضلہ تھا اس میں نہیں منایا گیا. فَكَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ. ایک سوال کرتے ہیں، بڑا پیارا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان عظیم لوگوں پر، صحابہ کرام سے لے کے تبع تابعین تک، ان عظیم انسانوں کو اور علماء جو اس میں تھے، ان لوگوں کو تو یہ چیز پتہ نہ چلی، بعد والوں کو پتہ چل گئی کہ ثواب کا کام ہے. وہ کہتے ہیں ہذا مستحیل، ان کو تو نہیں پتہ، وہ دین پہنچانے والے. اللہ اکبر. اور شیخ عثمان خمیس آپ نے سنا ہوگا، کویت کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس مولد النبی، جشن عید میلاد النبی، اس کے بارے میں کچھ بات کہی ہیں، سننے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں لم ينقل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتفل بهذا اليوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں کہ آپ نے اس دن منایا ہے، نہ آپ کے صحابہ کرام سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے، نہ جو اموی خلفاء تھے ان کے دور میں، نہ عباسی خلفاء کے دور میں. یہ سارے لوگ دین کے حریص تھے، دین کا کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے تو نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت شیئا، غور سے سنیے، بڑی زبردست بات ہے، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ والجنۃ الا امرتکم بہ. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، میں نے ہر چیز بیان کر دی، ہر وہ چیز بیان کر دی جو تم کو اللہ سے اور جنت سے قریب کر دے، جو تمہیں اللہ اور اس جنت سے قریب کر دے، میں نے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. وَهَذَا مَا أَمَرَنَا بِهِ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَنَبَّهَنَا بِهِ. کہ اگر یہ چیز ہوتی تو رسول اللہ ضرور ہمیں بتا دیتے. آپ نے تو ہر چیز بتا دی، باتھ روم کیسے جانا وہ بتایا کہ نہیں بتایا، کیسے بیٹھنا ہے، کون سا پاؤں داخل کرنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز کیسے آپ سے رہ گئی کہ آپ نے خیانت کی تھی، چھپا لیا تھا. اور بھائیوں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں پوری دنیا میں اس وقت ماشاءاللہ، انہوں نے ان لوگوں سے مقابلہ کیے، جو میں نے کپڑے کا نام لیا، رنگ بتایا ہے، پوری دنیا میں ان سب کو ہرا دیا. لندن میں آن لائن مقابلہ ہوتا تھا ان کا، اور وہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے، یہ اکیلے ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ کبھی کبھی بلوچی ساتھی ہوتے تھے، عالم تھے کویت کے غالباً. سب کو چپ کرا دیا تھا. اتنے بڑے عالم، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اس موضوع پر. وہ کہتے ہیں لا يعرف على اليقين متى ولد، کہ پورے یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہیں معلوم کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں دن پیدا ہوئے، لیس عنده دلیل، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں انه ولد في الثاني عشر، سب لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن بدون دلیل، بغیر دلیل کے. وانما هكذا تناقله الناس، لوگوں نے ایک دوسرے کو یہ بات پہنچائی ہے، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ دیکھیں، یہ احساس ان کو بھی ہو گیا. وہ کہتے ہیں وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْأُمُورِ، ان سب باتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ أَنَّهُ بِالْإِجْمَاعِ أَنَّ ثَانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ هُوَ يَوْمُ وَفَاةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تھی. فَكَأَنَّنَا نَحْتَفِلُ بِوَفَاتِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، گویا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں. نحتفل، جشن منانا، ہم آپ کی وفات پر جشن منا رہے ہیں. اعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو؟ پتھر پڑ گئے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز الاحتفال، یہ احتفال منانا بالکل جائز نہیں ہے. آخر میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بدعت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں
تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا، میں وہاں تم سے پہلے وہاں پہنچوں گا، من مر علیہ شریبہ، جو میرے پاس سے گزرے گا حوض کوثر کا پانی پیے گا، ومن شریب لم یظمأ ابدا، شدید گرمی میں پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میرے پاس ایسی قوم آئے گی، أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے گی، فرشتے آ جائیں گے، کچھ بھی کوئی چیز حائل ہو جائے گی، فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا یہ مجھ میں سے ہیں، فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي، اے پیارے پیغمبر آپ کو نہیں معلوم، آپ علم غیب نہیں رکھتے تھے نا۔ یہ دیکھیں فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، فرشتوں بھی کو کہو کہ وہابی ہو گیا ہے، نہیں کہہ رہا رسول اللہ علم غیب نہیں رکھتے، وہ کہہ رہے آپ کو نہیں معلوم، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں جاری کر دی تھی، آپ کو نہیں معلوم۔ کائنات کا امام فخر الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں گے، فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، سحقاً کے معنی بعداً بعداً، دور کر دو، ہٹا دو، دفع کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین بدل دیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سہل بن سعد اس حدیث کے راوی تھے، اور ایک اور روایت سنیں، کیسے پہچانیں گے اس کا ذکر بھی سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور آپ نے وہاں سلام کیا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، یہ آپ نے سلام کیا کہ ہم بھی عنقریب تم سے ملیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ اللہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ نے ہمیں دیکھا ہے نا؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، اخواننا الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، اس دنیا میں ابھی آئے نہیں، یعنی بعد میں آئیں گے۔ فقالوا کیف تعرف من لم یأت بعد، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، جو آپ کی امت میں سے ہیں اے اللہ کے رسول؟ فقال ارأیت، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ، کہ اگر کوئی آدمی اس کے گھوڑے ہوں جو غرم کہتے ہیں چمکدار روشن، چہرے پہ گھوڑے جس کا چہرہ سفید ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی، اور وہ گھوڑا جو ایسا گھوڑا ہو چہرہ بھی سفید ہاتھ بھی پاؤں بھی سفید، کہاں پر ہو؟ بین ظہری خیل دہم بہم، ایسے جو کالے گھوڑے بالکل کالے، دہم کے معنی السوداء، البہم اس کے معنی بھی السوداء ہے، قیل التی لیس معها لون آخر، اس کے ساتھ کوئی اور رنگ نہیں، صرف کالا رنگ ہے۔ کالے گھوڑوں میں چاہے وہ 100 ہوں 1000 ہوں، 4 گھوڑے اگر اس طرح کے ہوں جن کے چہرہ اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں، وائٹ ہوں، آدمی پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے صحابہ کرام کو، اپنے مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے اور اس وضو کی وجہ سے ان کے چہرے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، تو میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا بھی اس ایسے گھوڑوں میں جب اس طرح کے صفات والے وائٹ گھوڑے، وائٹ چہرے اور ہاتھ پاؤں والے ہوں تو پہچانے گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پہچان لے گا آدمی۔ تو آپ نے فرمایا فإنهم يأتون غرا محجلین، یہ میرے مسلمان کلمہ پڑھنے والے قیامت کے دن آئیں گے، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، من الوضوء ای من اثر الوضوء، وضو کے اثر سے، وأنا فرطهم، میں ان سے پہلے حوض کوثر پہ
ہوں گا فرتم علی الحوض، پھر کیا ہوگا؟ الا لا يذادن رجال عن حوضی کما یذاد البعیر الضال، ان کو بھگا دیا جائے گا، یہ چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، رسول اللہ پہچان جائیں گے تو یہ میری امتی ہیں، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا، حوض سے بھگا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے آج کوئی گمشدہ اونٹ کسی کے ریوڑ میں آ جائے تو بھگا دیتا ہے نا، وہ کھانا کھلا رہا ہے، ان کو چارہ دے رہا ہے، تو کوئی آ جائے تو کہتا ہے تو ہٹ بھائی، تم کہاں سے آ گئے، ہٹو تم جاؤ۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ، تو جب ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا انادیہم الا ہلم، آؤ آؤ میرے پاس آؤ۔ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا، یعنی بُعْدًا بُعْدًا، دور کر دو، ہٹا دو، دفع کرو ان لوگوں کو۔ یہ مسلم شریف کی روایت تھی بھائیو، اس سے پہلے جو تھی بخاری مسلم کی روایت تھی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اے وہ لوگوں جو اس طرح کی بدعت کرتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں بتایا، نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نے کوئی دین میں دین سمجھ کے نیا کام کیا، ہمارے اس کام میں، فی امرنا ہمارے دین اسلام میں کوئی نیا کام کیا جو اس میں نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود کام، کرنے والا بھی مردود، کام بھی مردود، اللہ کا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت تھی، اور ایک بخاری مسلم کی روایت تھی پہلی والی، اور ایک روایت اس طرح کی مسلم شریف کی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا لیکن ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا ٹھپا نہیں، ہماری مہر نہیں ہے، وہ خود کر رہا ہے یہ کام اپنی مرضی سے، اپنے باپ دادا کے طریقے پہ کر رہا ہے، وہ کام بھی مردود ہے، رد، لوٹا دیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ من یعش منکم من بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو تم زندہ رہے گا تم میں سے میرے بعد وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، فعلیکم بسنتی، اس اختلافات کے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، تمسکوا بہا، مضبوط پکڑ لو اس کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس کو نواجذ کہتے ہیں، ان سے جکڑ لو، پکڑ لو، جیسے رسی کو آدمی پکڑتا ہے نا، اس طرح دین کو مضبوطی سے تھام نہیں چھوڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے لوگوں، اے امت محمد، اے دنیا والو، تمہارا نبی تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، ہوشیار رہو دین میں نئے کام کرنے سے، بدعت کرنے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام جو دین سمجھ کے، دین میں دین سمجھ کے نیا کام کیا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں، ایک حدیث میں اس طرح ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ جہنم میں پہنچا دینے والی ہے، وہ جہنم میں ہے۔ یہ بھائیو، یہ حدیث صحیح ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، اگرچہ آج تھوڑا، کیونکہ کل پرسوں یہ دن آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ سب جمعے میں بھی آج یہی بیان تھا، لیکن وہ مختلف تھا، کافی مختلف تھا، کافی چیزیں اس میں بیان کی گئیں آج جمعے کے خطبے میں، اور وہ یوٹیوب کے اندر موجود ہے، الحمدللہ لائیو اس کو بیان کیا تھا، اور ابھی یہ بیان کیا، یہ بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ اس کو لے کر کسی کو دے بھی سکتے ہیں۔ اور آئندہ کے لیے اللہ نے چاہا تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے، اوقاف کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وہ رب العالمین جس کو چاہے موقع دے، اور انہوں نے مختصر بخاری پڑھانے کا مجھے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے قرآن کے ترجمے کے ساتھ بخاری شریف جو مختصر ہے اس کا درس رکھیں گے۔ میں آج کچھ بیان کرنا تھا لیکن آج ٹائم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو
تو ہم صرف اس کا اعلان بتا دے رہے ہیں اور ایک بات بتا دے رہے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. اس کائنات میں اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور صحیح ترین یہ کتاب ہے. امام بخاری نے اس کو حدیثوں کو جمع کیا ہے. اور دیکھیے امام بخاری کی کتاب تو کافی موٹی، تو یہ جو ہے نا جو ہم نے میرے پاس عربی میں ہے وہ ایک جلد کے اندر ہے، اتنی ہے. کیا مطلب ہے بھائیو؟ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ ہم ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھ لیں تو یہ کئی ہزار حدیثیں ہم پڑھ لیں گے. اس کا مطلب پوری بخاری پڑھ لیں. کیسے؟ بخاری کے اندر ایک حدیث کبھی 7 مرتبہ کبھی 10 مرتبہ ذکر کیا، مقررات ہیں، کئی مرتبہ وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں. اگر تکرار والی حدیثوں کو نکال دی جائے نا تو بہت کم ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ ایک جلد کے اندر آ جاتی ہیں اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہوگی. آن لائن بھی اگر کوئی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ اس میں شریک ہو. اس میں ہمیں یہ شرف آ جائے گا کہ ہم پوری بخاری ایک مرتبہ ختم کر لیں. اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. انشاءاللہ آئندہ سے شروع کریں گے. ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا تو اس میں اور زیادہ ٹائم لگائیں گے. سیرت النبی پھر بعد میں اس کو بھی آگے چلائیں گے. تو صحیح مسلم کی صحیح ترین کتاب وہ اس کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اس کے بعد ساری کتابوں کا بعد میں نمبر آتا ہے. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.